Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to create a payment term list. Now you might remember that payment terms are those terms which have been finalized between a seller and a buyer. These payment terms are finalized between you and your customers. They might also be finalized between you and your vendor as well. In that case, the payment terms are applicable to you. جو پیمنٹ ٹرمز وہاں دی جائیں گی وینڈر کے ساتھ وہ آپ کے اوپر لاگو ہوں گی اور آپ نے انہیں فالو کرنا ہوگا. اور اسی طرح جو پیمنٹ ٹرمز آپ اپنے کسٹمر یا کلائنٹ کو دیں گے وہ آپ کے کسٹمر اور کلائنٹ پہ لاگو ہوگی اور اس نے ان کو فالو کرنا ہوگا. پیمنٹ ٹرمز ہمیشہ یاد رہے کہ آپ کی مینجمنٹ اور اکاؤنٹنٹ آپ کو بتائیں گے. پیمنٹ ٹرمز آپ نے اپنی مرضی سے کبھی بھی نہیں ڈالنی کیونکہ یہ بڑا ٹرکی اور بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہوتا ہے جو مینجمنٹ ایز پر کانٹریکٹ, ایز پر پی او, ایز پر دیئر انڈرسٹینڈنگ ود دا وینڈر اور یور کلائنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پیمنٹ ٹرمز ہوں گی کیا, اور اس کو اسٹرکٹلی فالو بھی کرنا پڑتا ہے. پورا ڈپارٹمنٹ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ انہیں پتہ چل سکے کہ کب ہم نے پیمنٹ ہمیں ملنی ہے اور اس کو کون پرسیو کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے صرف جو ڈیسائیڈڈ پیمنٹ ٹرمز ہوں گی وہ اپنے پاس لاک کرنی ہے اور انٹر کرنی ہے. اور اگر وہ پیمنٹ ٹرم ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نے وہ پیمنٹ ٹرم اپنے پاس کوئک بکس میں بنانی ہے. وہ کیسے بنانی ہے وہ ہم آج چل کے دیکھتے ہیں. کوئک بکس میں پیمنٹ ٹرمز جو ہمیں مینجمنٹ یا اکاؤنٹنٹ کہیں گے وہ کس طرح سے کریٹ کریں گے ہم اور کس طرح سے یوز کریں گے اپنی انوائس پہ. تو لیٹس گو اوور ٹو کوئک بکس. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی انوائس ہے موجود تو اس پہ پیمنٹ ٹرمز ہمیں کہاں نظر آ رہی ہے. اگر آپ ٹاپ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس پی او کے بعد پیمنٹ ٹرمز نظر آ رہی ہے اور پیمنٹ ٹرمز جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے نیٹ 30. اس کے علاوہ اور پیمنٹ ٹرمز ہمیں اس ڈراپ ڈاؤن میں نظر آ رہی ہیں. نیٹ 30 جیسے آپ کو مطلب پتہ ہے کہ 30 دن کے اندر اندر ہمیں پیمنٹ ریسیو ہو جانی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہم پرنٹ کریں تو ہمیں یہ کس طریقے سے نظر آئے گی. یہ ہمارا انوائس ہے اور اس پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹرمز کے اندر یہ نیٹ 30 لکھا ہوا ہے. جب بھی ہم انوائس اپنی پرنٹ کریں گے آٹومیٹکلی ٹرمز اس میں پرنٹ ہو جائے گی تمام اور ڈیٹیلز کے ساتھ, اور یہی چیز ہم نے اپنے کسٹمر کو بھیج دینی ہے. تو یاد رہے کہ ٹرمز ہماری پرنٹ ہوتی ہے ہمارے مین انوائس پہ, اس ٹیمپلیٹ میں وہ موجود ہیں. آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان ٹرمز کو اپنے پاس کس طریقے سے ریکارڈ کریں گے. لسٹ میں جائیں گے ہم سب سے پہلے اور جائیں گے کسٹمر اینڈ وینڈر پروفائل میں. اس میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ٹرمز لسٹ کی پروویژن موجود ہے. اس کو ہم کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو اس وقت پہلے سے پڑی ہوئی اس کے اندر ڈیفالٹ میں ہیں وہ ساری کی ساری لسٹڈ ہو جائیں گی. اور یہاں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نیا بنانا چاہیں تو آپ نئی بھی کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو چیز سب سے امپورٹنٹ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بیسکلی 2 ٹائپ آف ٹرمز ہو سکتی ہیں, ایک اسٹینڈرڈ اور ایک ڈیٹ ڈریون. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن عام طور پہ جو مجموعی طور پہ استعمال ہوتی ہے وہ ہے اسٹینڈرڈ. تو ایکسپلینیشن میں آپ کو دونوں کی دوں گا لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نارملی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ ہوتی ہے. ڈیٹ ڈریون کا پہلے مطلب سمجھ لیں. ڈیٹ ڈریون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے کلائنٹ کے کسٹمر کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہماری جو انوائس ہے وہ پیبل ایک خاص تاریخ پر یا اس سے پہلے ہے. یہ اسکول کی فیس, یونیورسٹی کی فیس بھی ہو سکتی ہے, یہ کرایہ بھی ہو سکتا ہے, یہ اور بھی اس ٹائپ کی چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں آپ ایک ڈیٹ فکس کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر مہینے کی 15 تاریخ کو ہمیں پیمنٹ کرنی ہے. جب بھی ہم نیٹ ڈیو بیفور دا 15th ڈے آف دا منتھ لکھیں گے تو اگلی 15 تاریخ سے پہلے آپ نے یہ پیمنٹ کرنا ہوگی. لیکن بعض دفعہ بالکل ممکن ہے کہ آپ کی انوائس بنانے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے. ان دیٹ کیس اگر آپ کی انوائس ایک دن پہلے پہنچے تو یہ بڑا مسئلہ ہوگا آپ کے کسٹمر کلائنٹ کو
کہ ایک دن پہلے پہنچنے والی انوائس وہ اگلے دن پے کر دے، اس لیے ہم اسے تھوڑا سا کشن دیتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں کہ اتنے دن پہلے اگر انوائس آپ کو مل گئی تو آپ نے 15 تاریخ تک یہ ضرور جمع کرانی ہے۔ اس کشن کا طریقہ یہ ہے کہ ڈیو دا نیکسٹ منتھ اف ایشوڈ ود ان، کتنے دنوں کے اندر ہمیں یہ 15 تاریخ سے کتنے دنوں کے اندر اندر یہ مل جائے تو ہم نے دینی ہے۔ ہم اسے 7 دن کا کشن دیتے ہیں، یعنی کہ اگر ہمیں یہ انوائس 8 تاریخ تک مل جائے تو 15 تاریخ تک ہم نے ضرور جمع کروانی ہے۔ آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، اگر 7 کے بعد ملے تو تھوڑا سا اسے ایک آدھا دن کا کشن آٹومیٹکلی مل جائے گا، نہیں تو 15 تاریخ ہم نے فکس کر دی ہے، 15 تاریخ کو اس نے کچھ بھی ہو جائے پیمنٹ کرنی ہے یا اس سے پہلے کر دے۔ اگلی چیز جو ہے وہ ہے ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج۔ وہ یہ پوچھ رہا ہے ہم سے کہ اگر وہ وقت سے کتنا پہلے کروا دے تو ہم اس کو کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج ہے 1، 1% ہم اسے ڈسکاؤنٹ دیں گے اگر وہ پہلی تاریخ سے پہلے کروا دے۔ 15 کو ڈیو ہے لیکن اگر پہلی تک وہ کروا دے 15 دن پہلے تو ہم اسے 1% ڈسکاؤنٹ دے دیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے ڈیٹ ڈریون۔ ڈیٹ ڈریون سے ہی آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس کا پورا دار و مدار ڈیٹ کے اوپر ہے، ایک پرٹیکولر ڈیٹ جو ہم اسے دیتے ہیں۔ یہ ایک خاص ضرورت کے تحت، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کرایہ لینا ہے، اسکول کی فیس ہے جو کہ ایک فکسڈ ڈیٹ تک ادا ہو جانی چاہیے، وہاں تو یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ انوائسنگ میں یہ پیریڈ یا یہ آپشن استعمال نہیں ہوتی۔ جو ہوتی ہے وہ ہے جی اسٹینڈرڈ۔ اسٹینڈرڈ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ جب بھی آپ کو انوائس ملے گی آپ نے اس کے اتنے دنوں کے اندر اندر انوائس کی رقم جمع کرانی ہے۔ یہ ایک اسٹینڈرڈ طریقہ کار ہے، جب بھی مل جائے، پہلی تاریخ کو مل جائے اور ہم نے کہا کہ 15 دن کے اندر کرانا ہے تو آپ کی لاسٹ ڈیو ڈیٹ 15 ہے، اگر 15 تاریخ کو ملے تو 30 ڈیو ڈیٹ ہو گئی۔ تو یہ قطع نظر کہ آپ کی ڈیٹ کیا ہے، یہ انوائس جب بھی آپ کو ملے گی اس سے آپ نے اتنے دنوں کے اندر اندر اپنی انوائس جمع کرانی ہے، یہ ہم اپنے کسٹمر کو بتاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کافی ساری ٹرمز پہلے سے بنی ہوئی تھی، تو ہم آج ایک نئی ٹرم بنا دیتے ہیں اور یہ کہتی ہے نیٹ 45۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انوائس کے ملنے کے 45 دن کے اندر اندر آپ نے رقم جمع کرانی ہے۔ اور دوسری چیز ہم اسے کہتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ پرسنٹیج آپ کا 1 ہوگا اگر آپ 30 دن کے اندر اندر یہ چیز جمع کرا دیں۔ کتنے دنوں میں جمع کرانی ہے ہمیں 45 دن میں جمع کرانی ہے، لیکن اگر ہم نے یہ چیز 30 دن کے اندر جمع کرا دی تو ہم 1% ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ نام ایک صرف انڈیکیشن ہے، اس کا امپیکٹ اس وقت ہوگا جب آپ نیچے اسے ڈسکرائب کر دیں گے۔ نیچے ہم نے کیسے ڈسکرائب کیا؟ ہم نے کہا کہ یہ ڈیو ہے 45 دن کے اندر، 45 ڈیز کے اندر، ڈسکاؤنٹ ہم دیں گے 1% اف پیڈ ود ان 30 ڈیز۔ 45 دن کی جگہ اگر آپ نے 30 دن میں دے دیا تو ہم آپ کو 1% ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ یہ کنڈیشن ہم نے بنا لی ہے، اس کا نام ہم نے رکھا ہے نیٹ 45۔ اس کو ہم کرتے ہیں سیو، اوکے کیا ہم نے، ہمارے پاس نیٹ 45 آ گئی ہے۔ اب ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کو انووک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہم ایک انوائس بناتے ہیں اور اس میں جو ہم ٹرم استعمال کرنے لگے ہیں وہ ہے نیٹ 45۔ یہ وہ ٹرم ہے جو ابھی ہم نے کریٹ کی ہے۔ جیسے ہی ہم نے یہ اپنی انوائس بنائی تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کو ہم کہیں نہ کہیں سے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے ہوگی۔ ہم اس کو سیدھا جا کے پریویو دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریویو میں ہمیں وہ ٹرم نظر آ رہی ہے جو ہے نیٹ 45۔ یہ وہ ٹرم ہوگی جو آپ نے اپنے کسٹمر کلائنٹ کے ساتھ فائنلائز کی ہے۔ آپ سے میرا مطلب ہے آپ کی مینجمنٹ نے یا اکاؤنٹس نے یا جس نے بھی یہ ڈیل فائنلائز کی ہے، آپ نے صرف اور صرف اس سے انفارمیشن لے کر اپنے پاس ریکارڈ کرنی ہے۔ یہ چیز آپ نے اپنی مرضی سے کبھی نہیں ڈالنی۔ یہ چیز ہمیشہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں۔ جو آپ کو بتایا جائے گا آپ نے اسے ریکارڈ کرنا ہے اور سسٹم اسی کے ساتھ آگے چلے گا۔ سو ان فائنل انالیسس وی کین سی that these terms that we define within our system can be of basically further two types. They can be standard, that means that the date on which your invoice becomes due is linked with the date they were issued on. That is called standard.
or number 2, they are basically due on a given date which has been finalized between you and the client. یہ دو طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہیں, ایک فکس ڈیٹ والا اور ایک ویریبل ڈیٹ بیسڈ آن ایشوئنس ڈیٹ آف انوائس. ان دونوں کے طریقہ کار یہاں ہم اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں, ریکارڈ کر سکتے ہیں اگینسٹ اینی انوائس دیٹ وی وانٹ ٹو. لیکن یہ تمام طریقہ کار بیس ہوں گے جو انفارمیشن آپ کو آپ کی مینجمنٹ دے گی. ونس اگین آپ نے خود ڈیسائیڈ نہیں کرنا, مینجمنٹ نے جو کہا ہے آپ نے اس ٹائپ کے ٹرم بنانے, مینجمنٹ نے جو کہا ہے اس ٹائپ کے ٹرم آپ نے انوائس میں ریکارڈ کرنے. سو بیسکلی دس از اے مینجمنٹ ڈریون ایکسرسائز. لیکن کیونکہ آپ کو کوئک بکس چلانا آتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اسے کوئک بکس میں کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ.